بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فارعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہیت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنے مال و دولت اور بے شمار دولت کے نشے میں مست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی انا پر ڈٹے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو مٹا کر رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت بنائی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا، اور اس کا انجام کیا ہوا اور کس طرح مالک الموت کے دردناک طریقے سے اس کی روح قبض کی۔ ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا۔ شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس قوم کو عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان جیسی قوم نہ ان سے پہلے پیدا کی نہ ان کے بعد کسی کو ایسا پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان واقع تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 85,000 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا کیے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی ان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا، چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم بن گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس قوم میں تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اس قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا، اور یہ دو بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ حکومت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا۔ تو شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی،
جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب شداد کو بتایا تو وہ مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے اسے کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوششیں کی، لیکن یہ باز نہ آیا۔ چنانچہ اس وقت شداد نے اپنے ملک کے بہت بڑے بڑے کاریگروں کو جمع کیا اور احقاف میں ارم کے مقام پر 20 کوس لمبی اور چوڑی جنت بنانے کا کام شروع کروا دیا۔ چنانچہ شداد کی تیار ہونے والی اس جنت میں سونے اور چاندی کی اینٹیں لگائی گئیں اور جواہرات بھی لٹکائے گئے۔ اس شداد نے اپنی بنائی جانے والی جنت میں شہد، دودھ اور پانی کی نہریں بھی تیار کروا لی اور دنیا جہاں کے خوبصورت درخت اور پودے اور پھول بھی لگوا دیے اور اس جنت کو طرح طرح کے جواہرات سے مزین کر دیا۔ قوم عاد چونکہ پہلے ہی بلند و بالا پہاڑوں کو تراش کر محلات بنانے میں ماہر تھی اور شداد کی حکومت میں یہ فن عروج پر تھا، چنانچہ ریت کے ان بلند و بالا ٹیلوں پر بہت بڑے بڑے ستون کھڑے کر دیے گئے اور ان بلند ستونوں پر بڑی بڑی سونے اور چاندی کی بلند و بالا عمارتیں بنائی گئیں۔ شداد نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب تک اس کی جنت تیار نہیں ہو جاتی اس وقت تک وہ اپنی جنت کے اندر قدم نہیں رکھے گا۔ چنانچہ شداد کی جنت تیار ہونے لگی۔ شداد اپنے محل میں جنت کے تیار ہونے کا بے صبری سے انتظار کرنے لگا۔ شداد کی اس جنت کے تیار ہونے میں 12 سال لگے۔ 12 سال کے اندر جب یہ جنت مکمل تیار ہو گئی اور اس کو طرح طرح کے ہیرے جواہرات سے مزین کر دیا گیا اور طرح طرح کی خوبصورتی سے مزین کر دیا گیا تو اس وقت شداد کو اس کی جنت مکمل ہونے کا پیغام پہنچا دیا گیا۔ چنانچہ شداد جنت کے تیار ہونے کا پیغام سنتے ہی بہت خوش ہوا اور شداد اپنی جنت کو دیکھنے کے لیے اپنی فوج کو ساتھ لیے جنت کی طرف نکل پڑا۔ چنانچہ شداد ابھی جنت کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس نے اپنے سامنے ایک شخص کو کھڑا دیکھا۔ شداد اس شخص کو دیکھتے ہی پہچان گیا اور اپنے حواریوں سے کہنے لگا کہ یہ شخص مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دے گا۔ تو اس وقت شداد کے حواریوں نے شداد سے پوچھا کہ یہ شخص کون ہے اور یہ جنت میں کیوں نہیں داخل ہونے دے رہا؟ تو اس وقت شداد نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ ملک الموت ہے جو کہ میری روح قبض کرنے کے لیے آیا ہے اور یہ مجھے جنت میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اس وقت شداد بدبخت ملک الموت سے عرض کرنے لگا کہ مجھے صرف اپنی جنت میں قدم رکھنے کی مہلت دے دی جائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقررہ فرشتے نے جواب دیا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ میں تجھے تیری جنت میں داخل نہ ہونے دوں۔ شداد ملک الموت کے سامنے بہت رویا اور گڑ گڑایا، لیکن ملک الموت علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے شداد کی روح قبض کر لی۔ چنانچہ شداد کی موت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک زوردار چیخ ماری اور شداد کی بنائی ہوئی جنت زمین کے اندر دھنس گئی اور غائب ہو گئی۔ شداد کی اس عبرتناک موت کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو بارہا سمجھانے کی کوششیں کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی۔ حالانکہ شداد کا یہ انجام قوم عاد کے لیے کافی تھا، لیکن جب انسان کی عقل پر غرور کا پردہ ہوتا ہے تو چاہے شداد ہو جائیں یا شدید، اس کو کسی کام کا انجام دکھائی نہیں دیتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے قوم عاد کو شداد کا انجام بتا بتا کر ڈرانے کی کوششیں کی، لیکن قوم عاد باز نہ آئی اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی رہی، یہاں تک کہ حضرت ہود علیہ السلام مایوس ہو گئے۔ اس وقت جب قوم عاد ہدایت کے قابل نہ رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے چلے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہی حضرت ہود علیہ السلام اس وقت آخری مرتبہ اپنی قوم کو سمجھانے لگے، لیکن وہ لوگ پھر بھی باز نہ آئے۔ تو پھر حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر اس علاقے سے روانہ ہو گئے۔ چنانچہ ان کے جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم عاد پر خوفناک آندیاں مسلط کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آنے والی وہ آندیاں 7 راتیں 7 دن تک مسلسل چلتی رہیں۔
یہاں تک کہ وہ پوری قوم زمین بوس ہو گئی اور غرق کر دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اس قدر دردناک عذاب نازل کیا کہ اس قوم کا نام و نشان تک نہ رہا۔ جس وادی کے اندر بڑے بڑے بلند و بالا محلات بنائے گئے، وہ تمام کے تمام وادی ایک ریت کے صحرا میں تبدیل ہو گئی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شداد اور اس کی قوم کا عبرتناک انجام کیا اور ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنے حضور عاجزی اور انکساری سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔